پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی خلفشار اور انتشار کا سلسلہ رک کر نہیں دے رہا ہے۔ کبھی پی ٹی آئی کے وکلاء اور سیاسی گروپس کے درمیان لڑائی کی خبریں آتی ہیں، کبھی پنجاب اور خیبر پختونخوا پارٹی قیادت کے بیچ نا اتفاقی کی باتیں سرعام سنائی دیتی ہیں، کبھی پارٹی کے اندر اختلاف رائے کرنے پر کسی کو پارٹی بدر کر دیا جاتا ہے، تو کبھی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کا نمبر نہ آنے پر تحریک انصاف کی قیادت آپس میں ہی الجھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ویسے تو پی ٹی آئی کے آپسی لڑائی کی کہانی کافی پرانی ہے اور اس پر کئی پروگرام بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے آج میں پی ٹی آئی کے اندر اٹھے فساد کے تازہ قصے تک ہی بات کو محدود رکھتی ہوں۔ تازہ لڑائی کا مرکز تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے وکیل فیصل چودھری، بلکہ اب انہیں سابق پی ٹی آئی وکیل کہنا پڑے گا، ان کے اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں بیرسٹر گوہر یعنی پی ٹی آئی چیئرمین، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور رؤوف حسن ہیں۔ اس کہانی میں کچھ کردار پارٹی سے باہر بیٹھے ہیں، لیکن خود کو پی ٹی آئی کا حصہ قرار دینے والے فواد چودھری کا بھی ہے۔ فیصل چودھری کا پی ٹی آئی قیادت سے اختلافات کا آغاز ان کی 2 روز پہلے جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد ہوا، جس کے بعد پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے انہیں پی ٹی آئی وکلا ٹیم سے نکالا، ساتھ ہی انہیں پی ٹی آئی کے وکلا کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس سے بھی نکال دیا۔ اسی بات کا جواب جب میں نے اپنے پروگرام میں کل فیصل چودھری صاحب سے لینا چاہا تو پھر ان کا جواب کچھ یوں تھا۔ فیصل صاحب، کل آپ سے متعلق ایک سوال ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب سے، وہ تو میرے لیے بھی ان کا سٹیٹس وہی ہے جو اگر وہ کہیں گے تو I don't care. I don't really reckon him as something to جس کے بارے میں بات بھی کروں میرا وقت ضائع ہوتا ہے۔ فیصل صاحب، آپ نے ایسا کیا بتایا تھا خان صاحب کو کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کو اتنی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ میں نے کہا یہ وہاں پہ ڈی چوک میں نہیں تھے، اگر میں نے جو بات باہر دیکھی میں نے اندر بتائی، جو اندر دیکھی باہر بتائی، اگر یہ دیکھیں اس پہ اگر کوئی سیکھ پا ہوتا ہے یا کوئی نقصان، میں تو سچ بولوں گا، مجھے تو آگے بھی موقع ملا تو جو میں صحیح ہے وہ میں بتاؤں گا۔ علی امین کو سارے کرٹیسزم کر رہے ہیں، علی امین پہنچے تو تھے وہاں پہ، جو وہاں پہ تھے ان کا تو کرٹیسزم سمجھ میں آتا ہے علی امین صاحب کے، اور سواتی صاحب بھی پہنچے تھے، یہ باقی لوگ جو ہیں یہ نہ پہنچے نہ کچھ، تو یہ باقیوں پہ کرٹیسزم کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی دوران چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں فیصل چودھری کی طرف سے دائر درخواست سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کے بیان کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لیگل ٹیم کی مشاورت کے بغیر جمع کروائی گئی۔ اب بات یہیں پر ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ آج پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں یعنی رؤوف حسن صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے تمام تر مقدمات نامزد کردہ وکلاء ہینڈل کریں گے۔ رؤوف حسن نے فیصل چودھری کے ساتھ ساتھ فواد چودھری پر بھی طنز کیا، تو جواب میں پھر فواد چودھری نے بھی لکھا کہ فیصل چودھری پی ٹی آئی کے 500 کارکنان کے کیسز مفت لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف فواد حسن کا بھائی رؤوف حسن 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے۔ فواد چودھری نے رؤوف حسن کے خلاف سخت جملوں کا استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ رؤوف حسن نے پی ٹی آئی ورکرز کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ رؤوف حسن کسی کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں، اور آج لطیف کوسہ صاحب نے بھی پارٹی قیادت کے بیانات میں تضاد کے ساتھ سر اٹھانے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے پارٹی معاملات ہی بشرا بی بی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اب ناظرین، تحریک انصاف پاکستان سے باہر بھی اختلافی سیاست ہی کر رہی ہے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب لندن پہنچے تو وہاں تحریک انصاف کے کارکنان ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر احتجاج کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ میاں صاحب کی موجودگی میں تحریک انصاف اور نون لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف پھر نعرے بازی کرتے رہے۔ حالات قابو میں رکھنے کے لیے لندن پولیس کی نفری بھی وہاں موجود رہی۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے لندن میں 2 روز بعد سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی احتجاج کا اعلان کیا، جہاں وہ 29 اکتوبر کو لندن میں مڈل ٹیمپل سوسائٹی کی تقریب میں شرکت کریں گے، جہاں انہیں دیگر 3 شخصیات کے ساتھ مڈل ٹیمپل ان میں بطور بینچر شامل کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو احتجاجی سیاست کہاں تک لے جائے گی، اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے آغاز میں علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا علی بھائی۔ سب سے پہلے تو سر، یہ آپ کی پارٹی میں اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ لیڈر آپ کے جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اندر کے جو اختلافات ہیں پارٹی کے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب فیصل چودھری کو نکالتے ہیں، رؤوف حسن فواد چودھری پر الزامات لگاتے ہیں، پھر سامنے سے بھی انتہائی سخت الفاظ اور الزامات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پارٹی بالکل بپھرے ہوئے بیل کی طرح ہے، کبھی کوئی کسی کو ٹکر مار رہا ہے، کبھی کوئی کسی کو ٹکر مار رہا ہے۔ علی بھائی، کیا ہو رہا ہے یہ؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے آج 27 اکتوبر ہے، کشمیر بلیک ڈے، تو اس حوالے سے صرف ایک بات کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ پلیز 77 سال پہلے آج کے دن بھارت نے تمام انسانی اخلاقی قدروں کو، تقسیم ہند کے فارمولے کو اور انٹرنیشنل لاز کو سب کو ابیوز کیا، پامال کیا اور کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا، اور خود پھر جا کے اقوام متحدہ میں اس بات کا اعادہ کیا، وعدہ کیا ان کے وزیر اعظم نہرو جی نے کہ ہم یہاں پہ پلیبیسائڈ کریں گے تقسیم ہند کے فارمولے کے مطابق۔ وہ دن اور آج کا دن انہوں نے کوئی الیکشن وہاں نہیں کیا، استصواب رائے نہیں ہو سکا، لیکن کشمیریوں نے اپنا حق خود ارادیت کی جدوجہد نہیں چھوڑی، اور آج کا دن اس بات پہ وہ پوری دنیا میں مناتے ہیں کہ کشمیری کبھی بھی اپنے حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے جذبے مزید توانا ہو رہے ہیں۔ ان کی جدوجہد جو ہے وہ مزید توانا ہوتی رہے گی۔ پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے، جو بھی پاکستان کی حکومت ہو، سب حکومتوں کا اس پہ ایک موقف ہے، چاہے فوجی حکومت ہو، سیاسی حکومت ہو، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ اور جو 80 سالہ بابائے حریت سید علی گیلانی صاحب، جب وہ ہندوستانی جیل میں پڑے ہوتے تھے، اور میں ان کو شہید کہتا ہوں کیونکہ ان کو ایک طرح سے مارا گیا ہے، وہاں سے وہ نعرہ لگاتے تھے علی گیلانی صاحب کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس لیے آج کے دن میں اپنی یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان جذبوں کو ساتھ نہیں ہونے دینا، کشمیر کی جدوجہد کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ جی۔ دکھ ہوتا ہے میری جماعت کو اس طرح دیکھ کے۔ سب سے زیادہ فوکس عمران خان صاحب کی رہائی پہ ہونا چاہیے، رہنا چاہیے۔ ساتھ میں جو تحریک انصاف کا جو مشن ہے، رول آف لا، اس کی جدوجہد، اس کے لیے اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ تیار کرنا، اور ساتھ میں پاکستان کی جو ہمارا گھر ہے، جو ہمارا ملک ہے، ایسی صورتحال میں ہم پہ ریسپانسبلٹی ہے بطور تحریک انصاف کے ورکر کے۔ میرے 11 سال اس جماعت میں ہو گئے ہیں، 13 سال ہو گئے ہیں میرے، 2011 میں آیا تھا، ابھی تک میرے پاس کوئی مرکزی عہدہ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی مانگا ہے نہ مانگوں گا۔ عہدہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو الیکشن کے تھرو ملتا ہے، تو اس لیے عہدوں کی جنگ سے سب کو نکلنا ہوگا، اپنے لیڈر کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری قیادت ہے اور ہم بطور ورکر ان کو سپورٹ کریں گے، جن کو عمران خان صاحب نے عہدے دیے ہیں، ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب ہمارے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جیل سے اور جلد انشاءاللہ نکلیں، جب باہر نکلیں، ہم ان کو اپنی جماعت بالکل ون پیس میں واپس کریں۔ اس سے اگر زیادہ اچھا نہیں کر سکتے تو اس پہ توڑ پھوڑ سے ہم گریز کریں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، علی بھائی یہ بتائیے، خدشات ہیں، رؤوف ان چیزوں کو آپس کے اندر فورمز پہ ڈسکس کریں۔ رؤوف حسن کیا واقعی پارٹی کے ملازم ہیں؟ تنخواہ لے رہے ہیں وہ پارٹی سے؟ نہیں پڑتی۔ دیکھیں، رؤوف حسن صاحب نے مشکل وقت میں تحریک انصاف کے ساتھ مضبوط کھڑے رہے۔ میں جب جیل میں تھا تو ہمارے کارکن جو مجھ سے ملنے آتے تھے مجھے رپورٹ دیتے تھے کہ بہت کم لوگ اب میڈیا پہ رہ گئے ہیں، محدود چند میں سے رؤوف صاحب ہوتے تھے، سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں صاحب شاید اس زمانے میں میڈیا پہ آتے تھے، اور بہت چند لوگ۔ تو مجھے کہتے تھے کہ رؤوف صاحب جو ہے تمام اسیران کی بات کرتے ہیں، آپ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف ہم گئے، انہوں نے وہ الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کیا، پھر لگی لپٹی رکھے بغیر سٹریٹ بات کرنے کی پاداش میں ان پہ حملہ ہوا، اور ان کی شہر کے قریب ان پہ حملہ ہوا، تقریباً جان سے گئے تھے۔ سینئر سٹیزن ہے، کینسر سروائیور ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ علی صاحب، میں نے بڑا انتہائی سادہ سا سوال پوچھا ہے آپ سے، ہاں میں بتائیے یا نہ میں بتائیے، رؤوف حسن جو ہے وہ پارٹی سے تنخواہ لے رہے ہیں، ملازم ہے پارٹی کے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اور جس تناظر میں آپ بات کر رہی ہیں میں نہیں سمجھتا، ان چیزوں کو مجھے میڈیا پہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ کچھ سابق ممبران ہیں تحریک انصاف کے، کچھ موجودہ آفس بیئرز ہیں، سب سے میری یہ التماس ہوگی جو باتیں ہیں آپ پارٹی فورمز پہ کیجئے۔ اس وقت عمران خان صاحب کو ہم سے صرف ایک چیز چاہیے، عمران خان صاحب کی سٹرینگتھ کیا ہے؟ عوام ہے اور ہم ورکرز کی یونٹی ہے۔